اس عنوان میں فارغین مدرسہ کو مخصوص کرنے پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیگر مدارس کے فارغین کو الگ کر کے صرف فارغین مدرسۃ الاصلاح کو خاص کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدرسۃ الاصلاح کا تعلیمی و تربیتی نظام اور اصلاح امت کے حوالے سے اس کا منہج فکر عام مدارس و مکاتب سے مختلف ہے۔ یہاں کے تعلیمی نظام میں دین و دنیا کی تفریق کو ختم کر کے ایسا نظام رائج کیا گیا ہے جس میں قدیم و جدید علوم کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے، اور حدیث و فقہ کی تعلیم تمام تر مسلکی تعصبات سے پاک ہو کر دی جاتی ہے تاکہ طلباء کے اندر فضول مذہبی و مسلکی مناقشات کا کوئی جذبہ نہ ابھرے۔ وہاں کے نظام تعلیم میں قرآن مجید کی حیثیت بزم علم کے صدر نشی کی ہے، اسی کی روشنی میں تمام علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں۔ چونکہ مدرسۃ الاصلاح کا دعویٰ ہے کہ امت کے عروج و زوال کا انحصار قرآن مجید سے ان کی وابستگی پر مبنی ہے، اور جب تک یہ امت قرآن مجید کو وہ مقام دیتی رہی جس کا وہ مستحق ہے تو وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتی رہی، لیکن جیسے جیسے وہ اس سے دور ہو کر دیگر علوم و فنون کی تعلیم و تدریس میں منہمک ہو گئی اور اسی میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے اور اپنی ترقی و سربلندی کا خواب دیکھنے لگی تو اسی وقت سے وہ زوال کا شکار ہو گئی۔ لہٰذا آج اگر امت اپنی عظمت رفتہ کو بحال کرنا چاہتی ہے تو اسے ضرور قرآن پاک کو اس کا صحیح مقام دینا ہوگا، اور امت کو قرآن پاک سے جڑنا اور اسی کی روشنی میں ان کے مسائل کو حل کرنے کی جانب متوجہ ہونا ہوگا۔ چونکہ اس اہم انقلابی فکر کا داعی مدرسۃ الاصلاح ہے جہاں قرآن مجید کی محققانہ تعلیم ہوتی ہے، اس لیے اس کے فضلاء امت کے مسائل کو حل کرنے میں اور اسے عروج و بلندی سے ہمکنار کرنے میں جس قدر کامیاب ہو سکتے ہیں دیگر مدارس کے فارغین نہیں ہوں گے۔ میں نے اپنے مقالے میں 3 نکات پر روشنی ڈالی ہے: تعلیمی صورتحال، دینی صورتحال اور سیاسی صورتحال، جو کہ زیادہ بنیادی تھے۔ میں نے انہی 3 پر روشنی ڈالی ہے۔ تعلیمی صورتحال: اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو متنوع خوبیوں سے نوازا ہے جن میں تلاش و جستجو، تحقیق و تفتیش، سعی و جہد اور اجتہاد و ابتکار کرنا بنیادی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ تلاش و جستجو ہی ایک فرد یا قوم کو آگے بڑھاتی ہے۔ جب بھی کوئی انسان یا قوم اس سے لاتعلق ہو جاتی ہے یا عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتی ہے تو زوال و پستی اس کا مقدر بن جاتی ہے اور یوں وہ قصہ پارینہ بن جاتی ہے۔ بقول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو قوم سوچنا، تحقیق کرنا اور معلومات جمع کرنا چھوڑ دے تو وہ جمود میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جمود کا نتیجہ آخرکار انحطاط ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ مولانا فرماتے ہیں، جو قوم عقل و فکر سے کام لیتی ہے اور تحقیق و تفتیش کی راہ میں پیش قدمی کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو ذہنی ترقی بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مادی ترقی بھی نصیب ہوتی ہے، اور جو قوم تفکر و تدبر کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ ذہنی انحطاط کے ساتھ مادی تنزل میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ہم اپنے دینی مدارس اور دینی درسگاہوں کے نظام تعلیم کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی آج وہ اپنی افادیت کھو چکے ہیں، اور ہمارا موجودہ نظام تعلیم جو ہمارے دارالعلوموں اور دینی اداروں میں رائج ہے وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ طلباء یہاں اپنی جوانی اور توانائی کے نہایت قیمتی سال گزار دیتے ہیں، اور جب تعلیمی کورس پورا کر کے یہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو بالکل کورے اور تہی دامن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی علمی اثاثہ ہوتا ہے اور نہ عمل کا کوئی جذبہ۔ یہ نظام تعلیم نہ تو طلباء کو اسلامی کردار کی بلندیوں سے آشنا کرتا ہے اور نہ ہی ان کے اندر کچھ بننے اور کچھ کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ یہ نظام تعلیم ایسی نسلیں تیار کرتا ہے جن کے سامنے زندگی کا کوئی بلند تصور اور کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہوتا، اور جن کا اپنے تابناک ماضی سے کوئی ذہنی اور فکری رشتہ نہیں ہوتا۔ یہاں فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا وہ کون سا نظام تعلیم ہو جس میں طلباء کو بلند اخلاق و کردار سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تحقیق و جستجو کا ذوق پیدا کیا جائے اور انہیں ملت کے مسائل حل کرنے، وقت کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ ملے اور انہیں علم کے بلند فضاؤں میں نحو پرواز ہونے کا جذبہ عطا کیا جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں قرآن پاک کو اس کا صحیح مقام دیا جائے اور طلباء کے اندر اس پر براہ راست غور و تدبر کرنے کی عادت ڈالی جائے اور انہیں اس بحر بیکرہ میں غواصی کرنے اور علم و حکمت کی موتیاں تلاش کرنے کا سلیقہ سکھایا جائے، اور ہمارے پورے نظام تعلیم پر قرآن پاک ہی کی چھاپ اور قرآن پاک ہی کی بالادستی ہو۔ ہمارے یہاں جو بھی علوم پڑھائے جائیں چاہے وہ شرعی ہوں یا غیر شرعی، ان سب کا محور قرآن پاک ہی ہو۔ سارے کے سارے علوم قرآن پاک ہی کی روشنی میں پڑھائے جائیں۔ لہٰذا اس فکر اور سوچ کے حامل فارغین مدرسۃ الاصلاح ہیں، لہٰذا ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ملت کے دینی اداروں کے نظام تعلیم کا جائزہ لیں اور وہاں ایسا نظام تعلیم رائج کرنے کی جانب لوگوں کو ابھاریں۔ مختصراً یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ہر طرف سے قرآن پاک سے جڑا ہو،
ہوا ہو، اس نظام تعلیم میں قرآن پاک کی حیثیت ایک ایسے آفتاب عالم تاب کی ہو جس کے گرد تمام علوم کے سیارے گردش کر رہے ہوں اور اسی سے روشنی حاصل کر رہے ہوں۔ سیاسی صورتحال: آزادی کے فوراً بعد قیادت و سیادت کی وراثت مسلمانوں کے اشرافیہ طبقے کے پاس منتقل ہو گئی۔ یہ افراد زیادہ تر سیاسی خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے یا پھر سیاسی تعلق کے سبب سیاست میں آئے تھے۔ ان رہنماؤں نے معاشرے کی ترقی کے بجائے اپنے سیاسی کیریئر پر زیادہ توجہ مرکوز کی۔ دوسری طرف سیاسی جماعتوں نے مصلحت کوشی کے نام پر مقامی طور پر ایسے لوگوں کی مضبوط سرپرستی کی جو مسلم عوام پر کچھ گرفت رکھتے تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر غیر تعلیم یافتہ تھے اور اپنے سرپرست سیاسی جماعتوں کی خاطر ووٹ حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ لہٰذا ابھی تک مسلمانوں کی نمائندگی یا تو اشرافیہ مسلم رہنماؤں کے ذریعہ کی گئی یا غیر مہذب مقامی مسلم قائدین کے ذریعہ۔ ان میں سے پہلا طبقہ تو مسلمانوں کے مسائل سے بالکل بے خبر تھا، جبکہ دوسرے طبقے نے اپنے بیان و عمل سے مسلمانوں کے مسائل میں اضافہ ہی کیا اور ان کی وجہ سے مسلم طبقے کو شرمندگی اور خجالت سے بھی دوچار ہونا پڑا تھا۔ آج اس ملک میں دوسری سب سے بڑی اکثریت ہونے کے باوجود بھی ہمارا کوئی نمائندہ پارلیمنٹ میں ایسا نہیں جو ہماری نمائندگی اس طرح کر سکے جس طرح اس کا حق ہے، کیونکہ آج پارلیمنٹ میں موجود ہمارے نمائندے دینی تعلیمات سے بہت دور رہتے ہیں اور دین و سیاست کو وہ دو متضاد چیزیں تصور کرتے ہیں، جبکہ ہماری نمائندگی کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جو دین کو سیاست کے ساتھ جوڑ کر آگے بڑھے، دین و سیاست کو ایک ساتھ وہی جوڑ سکتا ہے جو دین کو مکمل طور سے سمجھتا ہوگا، اور دین کو مکمل طور سے وہی سمجھ سکتا ہے جو قرآن کریم کی تعلیمات سے واقف ہوگا۔ چونکہ فارغین مدرسۃ الاصلاح اس فکر و رجحان کے حامل ہیں، لہٰذا فارغین مدرسۃ الاصلاح کو اس میدان میں بھی آگے بڑھنا ہوگا اور ملک کے ایوانوں میں اپنی موجودگی اور زبردست نمائندگی درج کرانی ہوگی۔ وسلام۔ شکریہ جزاک اللہ۔ اب میں محمد اشرف اصلاحی صاحب سے درخواست